الف لام میم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بنی اسرائیل یعنی ہم نے آیت نمبر 40 سے لے کر سورہ بقرہ کے آیت نمبر 40 سے لے کر میں نے بتایا تھا آیت نمبر 143 تک انشاءاللہ العزیز بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پڑھیں گے. کیوں؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جتنے شرارتیں ہیں جتنے خباثتیں ہیں وہ بتا کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فضیلت دینے لگے. اب دنیا کا جو وہ کرے گا دنیا اور آخرت کے لیڈ کرے گی کون کرے گا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ علیہ بات ہے کہ ہم تو ویسے قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل خوار ہو کے وہ علیحدہ بات ہے. ویسے جو ہے نا ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے آج بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ نے احسانات فرمائے نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے یعقوب علیہ السلام کے اولاد، اے بنی اسرائیل یاد رکھو میرے ان نعمتوں کو جو میں نے تم لوگوں کے اوپر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم لوگوں کی عزت دیا، تمام عالم میں فضیلت دیا ہے. میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں. ایک ہوتا ہے مثال کے طور ہم بچپن میں یہ ہوتا تھا کوئی شرارت کرتے تھے نا محل، اب تو پوچھنے والے کوئی نہیں ہیں، اب تربیت کرنے والے دنیا سے جا رہے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا محلے کے جو بزرگ بڑے ہوتے تھے نا وہ تربیت کر دیتے تھے بچوں کو. ٹھیک ہے، ہم کوئی ایسی غلط حرکت کر جاتے تھے اسکول سے آتے جاتے یا لڑ پڑتے تھے کسی سے، پھر وہ جو بزرگ محلے کے بڑے وہ پوچھتے تھے یہ تو کس کے بیٹا ہے فلان کیا ہے نا بھائی، اتنے کہہ دینا ہمارے لیے کافی تھا. ہم پانی ہو جاتا تھا کہ یار ہمارا باپ کے میں اپنا باپ کے نام میں نے کیا کر دیا، خراب کر دیا. ٹھیک ہے، بدنام کر دیا، یہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے اللہ فرمانے اے یعقوب علیہ السلام کے اولاد. اسرائیل کس کے نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرا نام ہے. اکثر پیغمبروں کے دو نام ہوتا تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آسمان میں احمد ہے، زمین پر محمد ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ اور مسیح، یہ مختلف اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی ایک نام یعقوب ہے، دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل. یعنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے مطلب ہے کہ اولاد، اے اسرائیل کے اولاد. تو کیا کر رہے ہیں؟ سمجھا کہ نہیں؟ یعنی باپ کے یاد دلا دے تو کس کے اولاد ہو یار، تم لوگ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ کہنا چاہتا ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ دیکھیں نعمت کو کب جتلاتا ہے. مثال کے طور پر کیا آپ حضرات یا ہمارا ماں باپ روز بٹھا کے کہتے ہیں تمہیں ہم نے پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا شادی کرایا یہ نوکری دلوا دیا یہ کیا وہ کیا، روز کہتے ہیں؟ نہیں. جب ہم ادھر ادھر ہونے لگے نا بدتمیزی کرنے لگیں گے ہم کیا کہتے ہیں؟ ادھر آؤ، بات کیوں نہیں مانتے ہمارا؟ یہ تم کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں پالا پوسا عزت دیا، ٹھیک ہے، پڑھایا لکھایا شادی کرایا گھر بنا کر دیا کاروبار کر کے دیا، تو کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتے یا نہیں کہتے؟ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اب نعمت جتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیوں؟ یہ خباثت میں اتر گیا تھا یہ لوگ. ٹھیک ہے، یہ شرارت میں اتر گیا، اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے اولاد یاد رکھو میرے نعمتوں کا. وہ نعمت کیا ہے؟ سب سے پہلے انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم لوگوں کو فضیلت دیا تھا تمام عالم میں. اس کے مطلب یہ نہیں کہ قیامت تک یہ فضیلت رہے گا. ٹھیک ہے، قیامت تک رہے گا نہیں، ایسی بات نہیں ہوتا. ہر زمانے کی فضیلت علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا تمام دنیا میں کس کے فضیلت ہے؟ سب سے بہترین قوم، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ بنی اسرائیل. یہ یہودی لوگ واقعی بہترین تھے. جب تک یہ لوگ تورات کے اوپر عمل کرتے رہے، انجیل کے اوپر عمل کرتے رہے، بہترین لوگ تھے. جب یہ لوگ اس سے ترک کرنے لگے، اپنے کتاب کو چھوڑنے لگے، یہ سب سے بدترین لوگ بن گئے. ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں کے تمام عالم میں نے فضیلت دیا تھا. ٹھیک ہے، ان کے جو فضیلت تھا نا، یہ ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا
وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو خطاب کر کے کہہ رہے اے میرا قوم، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی یاد کرو، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، تم ہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، یعنی بنی اسرائیل میں سے پتہ ہے کتنے پیغمبر تھے؟ 4 لاکھ ہیں، میں بھول گیا ہوں، سوری، ٹھیک ہے، اس بے حساب پیغمبر بنی اسرائیل سے آئے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کی اتنا وہ موسیٰ علیہ السلام بھی 4 لاکھ ہے میرے خیال میں، موسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ تم ہی لوگوں میں سے انبیاء علیہ السلام نکل رہے ہیں اور نکلا ہے، آگے نکلے گا، اور وَجَعَلَكُم مُلُوكَ، اور دنیا کے جو بادشاہیاں تم لوگوں کو دیے، تم لوگوں کو دیے۔ داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، بادشاہ تھا، سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، بادشاہ تھے، یعنی ان بنی اسرائیل میں سے پیغمبر بھی گزرا ہے اور بادشاہ بھی گزرا ہے۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم لوگوں کو ایسے ایسے نعمتیں اللہ نے عطا فرمایا کسی اور کے نہیں دیا، اللہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ ان کے جو فضیلت ہوا ہے نسبت کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی ان کے باپ دادا کیا تھا پیغمبر علیہ السلام، بادشاہ، نیک صالح لوگ گزرے۔ ہمارا جو فضیلت ہے کس وجہ سے ہے پتہ ہے آپ کا؟ یہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے لوگو، تم لوگ بہترین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، اللہ فرماتا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ اب بہترین امت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا تمہارا بزرگ ایسے بڑے بڑے شخصیات گزرا ہے، بزرگ گزرا ہے، ایسے نہیں، اللہ فرماتے ہیں تم لوگ کیوں اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے بھلائی کے لیے بنایا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کی طرف بلاتے ہو، اور وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم ایمان میں بھی مضبوط رہتے ہو۔ اس وجہ سے تم لوگ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ امت ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اللہ فرماتے ہیں تم لوگ بہترین امت، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ سب سے اعلیٰ امت ہو۔ کس وجہ سے؟ باپ دادے کی وجہ سے نہیں ہے بنی اسرائیل کی طرح، تم لوگوں کی وجہ سے کیا؟ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان میں مضبوط ہو تم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے۔ ہم خود بے ایمان ہو گیا، سب سے ذلیل لوگ اتنا سا جو اسرائیل ہے، یہ جو اسرائیل نہیں کہنا چاہیے، یہودیوں کے تولہ ہے، اب دیکھیں ہمارا بھائیوں کے قتل کر رہا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، کوئی چوں نہیں کہہ سکتا۔ سب سے ذلیل لوگ ہیں، قیامت تک اب یہ ذلت رہے گی اس قوم میں۔ اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اس کے اوپر خار اور مسکنت مہر لگا دیا گیا ہے اس قوم کے اوپر۔ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرتے پھر رہے ہیں اور ہم گفٹ دیتے ہیں، لے لو، بہانہ سے دیکھیں، وہی جو ان کے اوپر جو بم برسا رہے ہیں اسی کے ہم نے پے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے کیا، میں نام نہیں بتاؤں گا، پہچان گئے ہوں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ پہنچ گئے ہیں سب، ٹھیک۔ بہرحال ہم اس طرح ذلیل ہو گئے صرف قرآن مجید چھوڑنے کی وجہ سے، دین کے چھوڑنے کی وجہ سے، ایمان چھوڑ بیٹھا ہے، ذرا سا بات پر ایمان سے ہاتھ دھو دیتا ہے، ذرا سا بات پر ایمان چھوڑ دیتا ہے، ذرا سا بات پر قرآن چھوڑ دیتا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہو گیا؟ ایک ذلیل قوم سب سے معزز قوم کے کیا کر رہے ہیں؟ پھٹ رہے ہیں۔ وہ سنا ہے کہ جو پرانا زمانوں میں ایسے ہوتا تھا کہ جب بہت معزز آدمی کوئی ایسی حرکت کرتا تھا نا، بادشاہ اس کو سزا دلواتا تھا، وہ چماٹ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چماٹ سے کہتا تھا کہ اس کے مارو، حالانکہ خود بھی مار سکتے تھے، وہ کہتے تھے بادشاہ نہیں مارا یار، وہ تو فخر ہوتا تھا نا، وہ چماٹ سے پرواتا تھا کہ یہ تو مار، سمجھ گئے؟ وہ مارتا تھا، پھر وہ اس کی ذلت اور مزید ہوتا تھا۔ اسی طرح اللہ نے یہ چماٹ سے ہمیں تو مروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت دیں۔ بہرحال ان کا جو فضیلت ہے کس وجہ سے تھا؟ باپ دادوں کی وجہ سے تھا۔ ہمارا فضیلت کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ یہ فرق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے، کون سا دن ہے؟ قیامت کے دن۔ ڈرو اس قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایک نفس کسی دوسرا نفس کوئی کام نہیں آئے گا، پہلا بات، ٹھیک ہے؟ دوسرا
ولا يقبل منها شفاعہ، کوئی سفارش نہیں ہوگا، ولا يؤخذ منها عدل، کوئی رشوت مشوت کوئی نہیں چلے گا، ولا هم ينصرون، نہ کوئی مدد کیا جائے گا۔ 4 صورتیں ہوتے ہیں دنیا میں کسی کے عذاب سے چھڑانے کے، یعنی کسی کیا کہتے ہیں مشقت اور مصیبت سے چھڑانے کے 4 صورتیں ہوتے ہیں۔ پہلے صورت ہوتا ہے بندے کے بدلے بندہ، مثال کے طور پر امیر لوگ ہیں جس جگہ آپ حضرات تشریف فرما ہیں، یہاں کے عمرا رہتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہم بچے ان کے جو ہے نا ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، اور فوراً کیا کہتے ہیں، ایک بندہ یہ کہتے ہیں یہ ڈرائیور کے لے جاؤ، گرفتار کر کے اس کے لے جاؤ، ڈرائیور کے کان میں کہہ دیتا ہے تو فکر نہ کرنا، ساٹھے ہم حاضر ہیں، فکر نہ کر۔ وہ فکر نہیں کرتا، وہ چلے جاتا ہے، ہاں جی میں گاڑی چلا رہا تھا، ایسے مار دیا، یہ وہ کر دیا، وہ کر کے نا پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ 2 دن کے بعد وہ ضمانت پر آ کے رہا کرنا، کیونکہ مال ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بات سنو، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، ایک کے بدلے دوسرا جا نہیں سکتے، جو مجرم ہوگا وہی ہوگا، جو نیک ہوگا اس کو نعمت اسی کے دیا جائے گا۔ جہنم میں یہ نہیں ہے کہ اس کے چھوڑ دو اس کے لے جاؤ، نہ 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 نہ، عبداللہ کے لے جاؤ، عبدالغفار کے چھوڑ دو، ایسی بات نہیں ہوتا، جو مجرم ہے اس کے سزا دیا جائے گی، پہلے صورت۔ دوسرا صورت کیا ہے، ولا يقبل منها شفاعہ، سفارش ہو گیا، فون کروا دیتا ہے بڑوں سے کہ یار بچہ ہمارا شرارت کر کے پکڑا گیا تھانہ میں، فون کر دیں، ایک فون کر دیتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہے نا، شفاعت نہیں ہوگا، میں اس کے اوپر دوبارہ آؤں گا۔ دوسرا صورت۔ تیسرا صورت، ولا يؤخذ منها عدل، رشوت نہیں لیا جائے گا۔ کتنا ہو گیا؟ 3 صورتیں ہوں گی، ساتھ ساتھ چلنا میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ سفارش بھی نہیں ہوگا، نہ پیسہ چلے گا ادھر، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ ولا هم ينصرون، نہ اس کو مدد کیا جائے گا۔ کوئی ایک ہوتا ہے زبردستی لے جاتا ہے، جو کسی بڑے کے جو ہے نا بچے پکڑ کے لے جاتا ہے، وہ تانے دار کے بھی مارتا ہے، جو گرفتار کر کے لے گیا اس کو بھی پٹے گا وہ، اور اپنا بچہ بھی لے کے چلے جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی کے زبردستی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ 4 صورتیں ہیں قیامت کے دن، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن 4 صورتیں ہیں، یہ کوئی اللہ فرماتے ہیں۔ ایک اور صورت میں اللہ فرماتے ہیں وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جب عذاب کے دیکھیں گے نا قیامت کے دن، سب رشتہ ختم، سب رشتہ ختم۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی کے لیے میرا سینہ حاضر ہے، فلان کے لیے سینہ، وہ سینہ حاضر نہیں ہوتا، وہ غائب ہو جاتا ہے سب سینہ۔ باپ کے لیے کہہ دیتے ہیں مجھے گولی مارو، یہ ادھر ہی ہے، ادھر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر کے معاملہ اور ہے، ادھر کے اور ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں نا مجرم عذاب کے، بس اس وقت سب ختم، وہ کہتے ہیں میں بچ جاؤں میں۔ اللہ ایک اور صورت میں اللہ فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمنا کرے گا مجرم تمنا کرے گا کہ یہ عذاب سے میں بچ جاؤں، میرے بچوں کو پکڑ لیں، میرا جو دنیا میں باپ کیا قربانیاں دیتے ہیں نا، جب عذاب کے دیکھے گا نا وہ تمنا کرے گا کہ یار میرا سارا بچہ جو ہے نا اس کے پکڑ لے اللہ تعالیٰ، مجھے چھوڑ دیں وصاحبتہ، اور میری بیوی کے پکڑ لیں، یہ مجھے چھوڑ دیں، وأخی، اور میرے بھائی کے پکڑ لیں، مجھے چھوڑ دیں، وفصیلتہ التی تؤوی، اور سارا میرے رشتہ داروں کے پکڑ لیں، مجھے چھوڑ دے، بس یہی تمنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آگے کہتے ہیں ومن فی الارض جمیعا، یہ جتنے انسانیت کے پکڑ لے میں بچ جاؤں۔ اللہ فرماتا ثم ینجی، وہ کہتے ہیں میں نہیں بچے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سورہ عبسہ میں اللہ فرماتے ہیں اس دن دیکھے گا نا وہ اپنا بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بیٹی یوں دیکھے گا نا بھائی کے دیکھے گا وہ بیٹی ماں کے دیکھے گا، ماں بیٹی کے دیکھ کے باپ کے دیکھ کے بیٹا بھاگتا ہے، بیٹا کے دیکھ کے باپ بھاگتا ہے، بیوی کے دیکھ کے شوہر کے دیکھ کے میاں، اور یہ بھاگتا پھرے گا ادھر۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں بھی تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے، سب سے انسانیت کے سب سے قریب تر جانور کون سا ہے؟ ہاں جی بتاؤ۔ نہیں یار، جس نے کہا وہ ٹھیک کہا، پہلے والا، ہاں بندر ہے۔ آپ لوگ اسکول میں یہ پڑھ کے ہیں نا کہ ہم بندر سے پیدا ہوا ہے، ہاں یہی سکھایا ہے نا آپ لوگوں کے دور نے،
اور آپ کے پروفیسر بھی یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کچھ اور کہتا ہے. آپ لوگ ایک بے وضو بے طہارت ایک نجس پروفیسر کے بعد مان کے کہتے ڈارون کے تھوری یہ وہ کر کے تھوری پیش کرتے رہتے ہو. ہاں قرآن کہتا ہے کہ انسان سے بندر بنا ہے, ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے بعد میں. انسان سے بندر بنا دیا گیا, اللہ نے سور بنا دیا, بندر بنا دیا, لیکن کہیں ایسے نہیں ہے جو بندر سے انسان بنا ہو. ٹھیک ہے. بچپن میں اسکول پہ پڑھ کے آیا تھا میں نے آ کے ابو کے سامنے یہ کیا ہے, ہم بندر سے پیدا ہوئے, اور مجھے پتہ چل گیا مجھے. پھر ابو اللہ رحمت کرے یہ ہو گیا. اچھا دنیا میں وہ کیا گیا لوہے سے جو ہے نا ایک وہ بنایا گیا ہے پنجرہ, ایک بندرنی اور اس کے بچے کے اندر ڈال دیا, نیچے سے آگ جلا دیا گیا, یعنی آگ جلایا جو بھی کیا, بہرحال وہ نیچے سے گرم ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ بندر نے پھر ادھر ادھر بچے کے پکڑ کے بھاگتے رہے, پھر اوپر بھی گرم ہونا شروع ہو گیا, اوپر والے لوہا بھی جو جس کے ساتھ وہ لٹک. پتہ ہے اس نے کیا کہ پیر کے نیچے بندر رکھے بچے رکھے اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے. دنیا میں تجربہ ہوا ہے, سمجھ گئے. اپنے جو بچہ ہے اس کے پیر کے نیچے رکھے اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے. یہ قیامت میں یہ ہونا ہے. یہ کیا ہے؟ ہونا ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز ہم نے پڑھا ہے کہ چلو ایک نفس ایک دوسرے نفس سے کام نہیں آئے گا, اور دوسرا ہم نے پڑھا ہے کہ شفاعت نہیں ہوگا. آپ لوگوں کے اگر دھیان سے سن رہے ہو پریشان ہو گئے ہوں گے. تمام انبیاء علیہ السلام تو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام اپنے دعائیں مانگ لیا ہے. میں نے اپنے دعا امت کے لیے ایک دعا میں نے رکھ دیا ہے. وہ کون سا ہے؟ سفارش کے دعا. ایک بات ٹھیک ہے. سفارش کے بارے میں ذرا سن لیجیے. سفارش کے لیے نا مثال کے طور پر علی بھائی پہ جواد, ٹھیک ہے, میں کہوں کہ یار وہ یہ کہیں گے جو آئی ٹی کے جو ماہر ہیں نا ہمیں وہ چاہیے. ٹھیک ہے. فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہو, فلاں یونیورسٹی, اس نے اشتہار دے دیا. ٹھیک ہے. میں کہوں کہ یار میرا جاننے والا ہے, مجھ سے پڑھتا رہتا ہے, میرا طالب علم ہے, چلو میں کہہ دیتا ہوں میرے بچے کچھ نہیں آتا اس کو مثال. ٹھیک ہے. اس نے آئی ٹی کی ایک لفظ نہیں پڑھا. میں کہوں گی علی بھائی اس کی نوکری پر رکھ لو, رکھ لے گے. کیا کہیں گے وہ؟ کہیں استاد جی ہم نے ادھر جو لکھا ہے یہ ذرا دیکھ لیجیے, یونیورسٹیوں کا بھی ہم نے لکھ دیا, لمز سے ہو, فاس سے ہو, فلان سے ہو. یوں کیا آپ کے بچے کچھ نہیں پڑھا استاد جی؟ یوں کہے گے یا نہیں کہے گے؟ اس کے لیے تھوڑا سا صلاحیت ہونا چاہیے. انہوں نے لامس لکھا ہے, میرا بچہ نے پنجاب یونیورسٹی کیا, وہ کہتے ہیں چلو یہ بھی چل جائے گا. سفارش میں اتنا کم از کم ہونا چاہیے. انہوں نے لکھا تھا لامس, لیکن میرا بچہ کدھر سے پڑھا ہے؟ پنجاب یونیورسٹی ہے یا کوئی اور سے پڑھ لیا. پھر وہ آئی ٹی اسے بھی پڑھا, پھر سفارش چلے گی. سمجھ گئے؟ پھر سفارش چلے گی. نہیں ہے پھر یہ خام خیال بھول جائیں کہ ہم جو مرضی زندگی گزاریں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں. یہ خام خیالی ہے, بیوقوفی ہے. کیا ہے؟ بیوقوفی ہے. قیامت کے دن اولاد بھی سفارش کرے گی. قیامت کے دن قرآن بھی سفارش کرے گا. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا کیا ہونا چاہیے؟ صلاحیت ہونا چاہیے. 19-20 کے ہو پھر سفارش چلے گا. بالکل جہنمی آدمی کو پکڑ کے لے یہ نہیں ہوتا. یہ معذرت. یہ دیکھیں میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا. اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کر سکتے؟ یہ ہے. کون ہے سفارش کر سکتے؟ کوئی نہیں ہوگا. تمام انبیاء علیہ السلام چھپ جائیں گے. آدم علیہ السلام, ہم سب امت, تمام انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ابا جی بڑا مشکل حالات آ گیا, ذرا تشریف لائیے. وہ کہیں گے بیٹا وہ جو کھا بیٹھا ہوں جنت میں غلطی سے, پڑھ چکے ہیں نا ہم اس سے پہلے, وہ کھا بیٹھا ہوں بیٹا میں معذرت سوری کر کے. وہ ان کے پاس ہم نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. نوح علیہ السلام بھی کہیں گے بیٹا میں کچھ نہیں کر سکتے, میں اللہ نے فرمایا کہ تیرا بیٹے کافر ہے, میں نے اس کے بچانے کے لیے دعا کر بیٹھا ہوں, مجھے شرم آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے. ابراہیم علیہ السلام معذرت کریں گے, موسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے, عیسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے. آخر میں فرمائیں گے ہاں ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے پاس چل. ان کے پاس جو بڑا محبوب اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب ہے وہ کچھ کر لے گا.
پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانیت آئیں گے، اس سے پہلے کوئی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، پورے انسانیت آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مقام محمود پر جو دعا ہم اذان کے بعد دعا آتا ہے، شکر ہے الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ایک ریکویسٹ کیا ہم سے، یہ اذان کے بعد دعا. ہم تو دعا پڑھتا ہی نہیں ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے. مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے کیا مانگو، مقام محمود مانگا کرو. قیامت کے دن اللہ اس مقام محمود پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر پھر سجدے کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. حضور نے فرمایا کہ نہ پچھلا نہ بعد میں کوئی تعریف کیا ہوگا، میں اتنا تعریف کروں گا. اللہ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگے کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ حساب تو کرو، یہ امت تو پھٹ گیا ہے سارا کے سارا. پھر حساب شروع ہو گئے. اس کے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، سب سے بڑا شفاعت یہی ہوگا کہ ترازو لگے گا ادھر. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ فرماتے ہیں کوئی بات کرنے کے کوئی کسی کی جرت نہیں ہوگا سوائے اللہ. ہاں ان کے بارے میں آپ بات کر سکتے، کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ کہیں گے کہ یار میں حافظ قرآن ہوں، باعمل ہوں، میرا باپ نے ہی حفظ کروایا تھا نا، میری ماں نے حفظ کروایا تھا نا قرآن کے. وہ چھوڑ دے. اللہ اچھا ٹھیک ہے، اجازت دیں گے، اللہ اجازت دیں گے. پھر بول پڑیں گے نہیں، یہ شفاعت سے امید ختم کر دو بھائی، اگر ہمارا زندگی ایسے گزر رہا ہو. اس کے لیے تھوڑا سا صلاحیت ہونا چاہیے. ایک میں ترمذی کی روایت سناتا ہوں، بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک ہوتا ہے نا بڑے شفاعت، وہ میں نے بتا دیا، اس کے بعد ترازو لگی، اس کے بعد ایک اپنے امت کے کرنے لگے گا نا. امتوں کے ایسے امتیوں کے امتی یوں آ رہے ہوں گے نا حوض کوثر کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حوض کوثر کے اوپر میں کھڑا ہوں گا، وہاں پر امت آ رہے ہیں، فرشتہ ماریں گے اس امت کو، اے دفع ہو یہاں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں انہم منی، اوے میرے امت ہے، میرے امت ہے. حضور نے فرمایا میں پہچان لوں گا ان کو وضو کے جگہوں سے. جو ہم وضو کریں گے نا، یہ قیامت کے دن چمک چمک کر رہے ہوتے ہیں جہاں جہاں ہم نے وضو کیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں وضو مکمل کرنا چاہیے. یہ چمک رہے ہوں گے پیر سے، سر سے، یہ ہاتھ پیر سارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ میرے امت ہے، میرے امت ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ باوضو ہوں گے، یعنی وضو کیا نمازی ہوں گے وہ بندہ. حضور فرمائیں گے کہ یہ میرے امت ہے، اس کی کر دو، ادھر کر دو. فیقالو، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما عملوا بعدک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کرتا رہے آپ کے بعد، آپ کے بعد آپ کے دین کے انہوں نے ستیہ ناس کر دیا. آپ کے دین کو، اپنے سنتوں کو کیا کر دیا، ستیہ ناس کر دیا. یا رسول اللہ آپ کو کیا پتہ ہے، صرف بس وضو کر کے نماز پڑھ لیتے تھے، باقی تو نہ حرام نہ حلال نہ جائز نہ ناجائز کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھا. جو حرام آئے وہ ادھر سے کھینچتا جو، کھاتا جو، کیسے جو کھاتا جو، بھائی یہ کرتے رہے پورے زندگی. یہ بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقول، میں کہوں گا، حضور فرما رہے سحقا سحقا، دفع کرو دفع کرو، مجھے بھی نہیں چاہیے ایسے. یہ ہے جو جس سے ہم شفاعت کے وہ کر رہے ہیں، امید کر کے بیٹھا ہوا ہے. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ہے، اگر میں غلط پڑھ دوں بتا دینا. دیکھیں ایک تو ہے نا کہ ماں بیٹے کے بیٹی کے اوپر، بیٹی ماں پر، باپ بیٹا پر، بیٹا باپ پر کیس کر رہے ہوں گے، میاں بیوی پر، بیوی میاں پر، وہ ایک دوسرے کے اوپر کیس کر رہے ہوں گے. ادھر یہ کیس کون کرے گا بھلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے. وہ سب سے بھاری ہوگا، سب سے بھاری ہوگا. وہ ہم شفاعت کی امید کر کے بیٹھا ہوا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک کیس کرے گا پورے امت پر. وہ کیا ہوگا؟ FIR درج ہوگا وہاں پر. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کا، وقال الرسول، رسول کے یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ اس میرا قوم ہے، یہ میرے امت ہے، انہوں نے قرآن کے چوروں ان کے پکڑو. قرآن کے کیا پھسٹ پھش ڈال دیا تھا. قرآن صرف کدھر پڑھتا تھا؟ بیٹی کی شادی پر، تو تیجے پر، 40 پر، برسی پر پڑھتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جن چمٹ گیا اس کے لیے پڑھتا تھا، یا دام درود کرنے کے لیے پڑھتا تھا. بس یہی تھا. یا کوئی محفل شروع ہوتا تھا اس سے پہلے برکت کے لیے یہ برکت کی چیز سمجھ کر بیٹھا رہا. یا اللہ اس کے پکڑو اس قوم کو.
سمجھ گیا؟ جس سے ہم امید رکھے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سفارش کرے کہ خدا را قرآن کے ساتھ اپنے جوڑ لو، پھر سفارش ہوگا. اس میں عمل میں کچھ کمی بیشی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر لیں گے. سمجھ گیا؟ یہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو. یہ دین یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں چھوڑو، مولوی بن کے بس مسجد میں اللہ، نہیں 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 نہیں، ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اللہ اور رسول کے ساتھ رشتہ جوڑ لو. بس حرام کام نہ کرو، رشوت، چغل خوری، غیبت، زنا، شراب، کباب یہ نہیں کرنا. باقی تھوڑا بہت جو عمل میں جو کمی بیشی ہوگا وہ سفارش میں چل جائے گی. سمجھ آئے گی نا؟ نہیں ہے پھر یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمایا، امام ترمذی نے روایت، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. حضور نے فرمایا سب سے عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے قابو کیا اور آخرت کے لیے عمل کیا. جو بھی عمل کیا، جو بھی نیکی کیا، واہ کے لیے نہیں کیا، بس چپ کر کے اللہ کے لیے کرتا رہا. ٹھیک ہے؟ والعاجز، اور بیوقوف وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہ وتمنا علی اللہ، اور اپنے نفس کے تابع زندگی گزارا. نفس نے جو کہا وہی کیا، جو کہا وہی کیا. ہاں، لیکن امید کس کے اوپر رکھتے تھے؟ اللہ غفور رحیم. یہ ہر بندہ کہتا ہے، صرف پاکستانی قوم نہیں ہے، میں نے عرب عجم سب قوموں کے دیکھے ہیں، مسلمان سب کیا کہتے ہیں؟ او اللہ بخش دے گے یار، مولوی اتنا مت رہا کرو ہمیں، اور مفتی نام یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ مولوی بڑا ڈراتا ہے یار، مفتی جو ہے نا بڑا ڈراتا ہے. نہیں ڈراتا ہے، وہ بتاتا ہے، جو ڈرایا ہوا ہے وہ بتاتا ہے. یہ میں نے حدیث پڑھ کے سنا ہے، امام ترمذی نے روایت کی. اس لیے بھائی نفس کے قابو کرو اور آخرت کے لیے عمل کرو. کمی بیشی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر لیں گے. یہ قرآن گواہی دے گے. یہ خاص طور پر یہ میں شروع میں بتایا تھا، خاص طور پر ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 صورتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرے گا. تحاجون اللہ، تحجان فی اللہ سے کیا کرے گا؟ جھگڑا کرے گی. اللہ یہ لوگ بیٹھ کر پڑھتا تھا، یا اللہ مجھے پڑھتا تھا، عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، پچھلی زندگی کے اوپر افسوس کرتا تھا، یا اللہ ان کے بخش دے، ان کے بخش دے. یہ سفارش کرے گی. یہی صورت جو ہم پڑھ رہے ہیں. چلیں بسم اللہ. یہ 4 صورتیں دنیا میں چل سکتے ہیں. آخرت کے نظام اور ہیں. آخرت میں یہ نہ کہیں کہ یار میں پیسہ دے کے بچ جاؤں گے، یہ پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگا. رول رہے ہوں گے سونا چاندی جواہرات، ہاں یہ سب رول رہے ہوں گے، کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ ہو گیا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ اس کے نعمت کے اوپر ایک نعمت کے اللہ نے بتایا کہ میں نے فضیلت دیا اور ڈرایا. اس نعمت کی یاد دلانے کے بعد اللہ نے ڈرایا کہ اوے اپنا آنکھیں کھولو. آگے اللہ فرماتے دوسرا نعمت اللہ نے بنی اسرائیل کی یاد دلائے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہم نے تمہیں نجات دی ہے فرعون کے، آل فرعون کے اس سے چنگل سے ہم نے نجات دی ہے. وہ کیا کرتا تھا آل فرعون؟ یسومونکم سوء العذاب، تم لوگوں کے دھکیلتے تھے برا عذاب کی طرف. یذبحون ابناءکم، اور تم لوگوں کے بچوں کے ذبح کرتا تھا. ویستحیون نساءکم، اور بیٹیوں کو وہ زندہ چھوڑتا تھا تم لوگوں کا. ٹھیک ہے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑا آزمائش تھا، بہت بڑا آزمائش تھا تیرے پروردگار کی طرف سے. وہ یوں تھا، اس کا تھوڑا سا میں پچھلے وہ بتاؤں گا کہ یہ بنی اسرائیل یہ فلسطین کے رہنے والے تھے. یہودی شروع سے فلسطین کیے رہے. یہاں سے جب یوسف علیہ السلام کے چوری کر کے لے گیا، میں نے سورہ یوسف پڑھایا تھا، یاد ہے؟ شکر ہے، شکر ہے. یوسف علیہ السلام کہاں؟ مصر پہنچ گیا. مصر، ٹھیک ہے، مصر پہنچا. پھر جب وہ وزیر خزانہ بنا، پھر کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ اپنا سارا بھائی بہن بھائی سب کو بلا لیا تھا اپنے پاس. کتنا قبیلہ ہوا تھا؟ 12 قبیلے. سارا کے 12 بھائی تھا نا، یاد ہے؟ وہ ہر بھائی سے ایک ایک قبیلے ہوں گے، 12 قبیلے وہیں پر تھے. جب تک وہ لوگ دین کے اوپر رہا، مزے سے رہا، بہت مزے سے زندگی گزارتا رہا. جب یہ لوگ اپنا جو مشن اصل مقصد تھا نا وہ چھوڑا،
مال دولت کے رہل پہل ہو گیا، وہ خاندانی لوگ تھے بڑا، ٹھیک ہے، اور مال دولت، بھائی ان کے وزیر خزانہ، یہ جب یہ ہو اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب انسان مشن سے، جب اصل مقصد سے جو ہٹتا ہے نا، جس طرح ہم ہو رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، ہر بندہ ہم پر چھڑ دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا فرعون نے ان کا قبضہ، اصل فرعون مصر کے رہنے والا تھا، فرعون نے اس کے قبضہ، ایک خواب دیکھا، فرعون بادشاہ تھا اس وقت، خواب دیکھا، خواب میں کوئی بچہ جو ہے نا بنی اسرائیل سے کوئی بندہ اس کے جو ہے نا وہ تباہ کر دیا، کیا کہتے ہیں، تخت، اس کی بادشاہیت ختم کر، وہ اپنے اس سے وزیروں سے مشورہ کیا، وزیروں نے کہا لو جی سر، یہ بنی اسرائیل کی کوئی بچہ پیدا ہوگا نا، یہ آپ کے تخت ختم کرے گا، ہم تو دعا گو ہے آپ کے لیے، لیکن یہ اس کے بعد فرعون نے، جو روایت میں آتا ہے، کتنا قتل کیا ہے پتہ ہے؟ 70,000، کتنا؟ 70، جو بچہ پیدا ہوتا تھا قتل کر دیتے، جو بچہ پیدا، بچیوں کے زندہ چھوڑ دیتے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کام آئے گے بڑے ہو کے، ٹھیک ہے، اس طرح ہوتے 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 70۔ میں کہتا ہوں آج کون ہے ٹرمپ، قتل نہ کرے بچے کے، ایک تھپڑ ماریں، کتنا کریں، ایک کسی بچے کے، چھوٹا بچے کے تھپڑ مار دیں، یہ دوسرا دن یہ رہے گا پریزیڈنٹ امریکہ کے، لوگ وہ اٹھا کر پھینکیں گے، ایسے ہے نا۔ فرعون کے حکومت کے پتہ چل رہا ہے کیا تھا، آج ہم ٹرمپ کے کہہ دیتا ہے نا یہ دنیا کے فرعون بنا ہوا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، فرعون ایسے خبیث تھا کہ 70,000 بچوں کے ذبح کر دے، کوئی چون نہیں کر سکے، اور یہ کس لیے کیا ہے؟ کرسی کے لیے کی، کرسی ایسے ظالم چیز ہے، قتل کرا دیتا ہے، اپنا حکومت، اپنا کرسی، اس کے بچانے کے لیے کتنا قتل کیا اس نے؟ 70,000 قتل کر دیے، کوئی چون نہیں کہہ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کے آئے، پھر یہ اس قوم کو لے کر نکلے ہیں، فرعون کے ظلم سے ان کو بچایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا آزمائش تھا تمہارا رب کی طرف سے، واقعی آزمائش بہت بڑا سخت تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے وہ کیا ہے، ایک یہ ہوا، ٹھیک ہے، ایک غلامی سے جان چھڑانے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر کیا کیا، یہ لوگ راتوں رات نکلے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب قوم کو کہہ دیا کہ تم لوگ رات سب سو جائے گے نا، اس وقت یہ موبائل نہیں تھا، سب سو جاتا تھا پہلے مغرب عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا کہ ہم فجر تک بیٹھے رہیں اور فجر پڑھے بغیر ہم سو جائیں، وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب گھروں کو پیغام پہنچایا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ رات فلاں میدان پر جمع ہونا ہے، ہم نکل جائیں گے راتوں رات، یہ سب سو رہے ہوں گے، یہ راتوں رات نکل گئے، اور جب صبح قریب ہوا، جب دیکھا وہ اپنے غلاموں کے بلانے لگے، وہ آ جاؤ، بلڈنگ بنواتا تھا نا فرعون، جو مرد جو زندہ تھا بنی اسرائیل کے، عمارتیں بنواتا تھا، تنخواہ نہیں دیتا تھا، جب کہا نا کہ کدھر ہو مزدور آؤ، کوئی بندہ نہ آئے، گھر خالی، کدھر ہے پتہ کرو، پتہ چلا کہ نکل گیا، پھر پیچھے بھاگا، اپنا فوج لو لشکر کے لے کر بھاگا، انشاءاللہ کسی صورت میں اس کی تفصیل آئے گا سورہ اعراف میں۔ آگے دریا ہے، پیچھے کیا ہے؟ فرعون کے فوج ہے، سب نے کہا انا لمدرکون، وہ مولوی نے ہمیں مروا دیا ہے، ہمیں پکڑا جائیں گے اب، ٹھیک ہے، یہ کہنا شروع کر دیا۔ آپ کو بتائیں جب اس طرح ہوتا ہے پھر وہ مولوی پر ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا کہ انہوں نے ہم تو پکڑا جائیں گے، آپ پکڑا جائیں گے یار، یہ قتل کروا دیں گے آپ۔ موسیٰ علیہ السلام فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ ہدایت دے دے گی، فکر نہ کرو، اللہ ہی کے حکم سے لے کے جا رہا ہوں تم لوگ۔ اس بات کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تم لوگوں کے لیے ہم نے دریا کے کر دیا فرق، یعنی راستہ دے دیا، اور تم لوگوں کو نجات دیا ہے، ٹھیک ہے، تم خیر عافیت کے ساتھ گزر گیا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کے لو لشکر سب خاندان کے ہم نے کیا بیرا غرق کر دیا، یہ ہوا ہے غرق، ٹھیک ہے، سب غرق ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ کیا تھا، دیکھ رہے ہیں، اپنے دشمن کے تھرپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں،
اچھا کچھ لوگ اس کے بھی انکار کر دیتے ہیں، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، شاید آپ اسکول اور جو کالجوں میں پروفیسر نے بتایا کہ اہم ہی ہے واقعہ، یار اللہ کیا نا اللہ سمجھے، اللہ میں اور آپ جیسے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا جتنا خط اتنا رب، جتنا خط اتنا رب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی فلاسفر نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سال پہلے کسی نے لکھا ہے کہ اگر گدھے کو کہنا کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے، گدھے کو اگر عقل دے کے زبان دے کے پوچھا جائے نا کیا کر سکتے تمہارا رب، پتہ ہے کیا کہے گی؟ وہ کہیں میرا رب پانی پلا سکتے ہیں، گھاس دان سکتے ہیں، اور میرا رب جو ہے نا دھوپ سے سایہ میں، سایہ سے دھوپ میں، اور جب سردی لگے میرے اوپر وہ ڈال، اتنا ہی کر سکتے ہیں. یہ سوچتا ہے، اتنا ہی عقل ہوتا ہے ان کا. سمجھ گیا؟ ہمارا بھی یہی ہے. اگر قرآن اور حدیث کے اگر مضبوطی سے پکڑ نہ لینا، ہم بھی اتنا ہی سوچیں گے کہ اللہ چلو ہمیں بنا تو دیا ہے، لیکن جو ہے نا اب ہمیں بچے کی ضرورت ہے، اب کون دے گا؟ فلاں مزار والا دے گا. ہاں فلاں مزار پر جائیں گے یا فلاں پیر صاحب کے پاس جائیں گے. وہ پیر کے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یاد ہے؟ وہ پیر کیا کہتے ہیں؟ ککر دو پتر لو. ہاں وہ ککر مانگتا ہے یار. ککر بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ مرغی لے کے آؤ، اس کے بھی پتہ ہے کہ میں مرغی کون جا کے محلے کے برائلر جو مرغی ہیں وہ اٹھا کے لیں. وہ کہیں گے کہ میرا جو جنات کہہ رہے ہیں کالا مرغی چاہیے. وہ کالا مرغی اصیلی ہوتا ہے، سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے، جا کر اپنا مال بھی ضائع کرتے ہو، ایمان بھی ضائع کرتے ہو، دین بھی، سب کچھ ستیہ ناس کر کے، وقت بھی، سب کچھ. پھر آ جاتا ہے بچے کو پھر بھی نہیں ہونا. ہم رب کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم رب تو اللہ نے بنا تو دیا، اب نوکری فلان مزار پر جا کے چراوے چرائیں گے نا پھر مجھے نوکری مل جائے گی، فلان پر جائیں گے شادی ہو جائے گی، فلان پر جائیں گے بچے ہو جائے گے، فلان پر جائیں گے کاروبار. یہ کرتا ہے یا نہیں کرتے؟ اس لیے تو مساجد ویران ہے، مزارات کیا ہے؟ لاہوری. تو پھر اللہ ہی بچائیں لاہوریوں سے. وہ پھر کہتے ہیں وہ لاہور میں کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے. کیوں؟ وہ تو چڑھ رہے ہوتا ہے، لنگر ہے. ہاں آپ خود ہی پہنچ جاتے ہیں، میں نے نام نہیں لیا ہے، خود ہی بتایا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، لاہوری پر فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو لنگر چل رہا ہوتا ہے. یا خدا رہا یار، نہ ایمان ضائع کرو بھائی، اللہ ہی دے گا، سب کچھ دے گا یار. اللہ ہی کر رہا ہے نا یہ. اچھا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ سمجھیں، رب سمجھیں، اس کو اپنا خط کے برابر نہ سمجھیں. قرآن نے ہمارا عقلوں کے کھینچا ہے، اس کو بڑا کیا ہے کہ رب کیا کیا کر سکتا ہے، کیا کیا اللہ تعالیٰ صرف ارادہ کر دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. نہیں ہے پھر ہم بھی یہ کہنا تھا کہ ہم پیدا کیا ہے بس اس کے بعد چھوڑ دیا ایسے ہی. ٹھیک ہے، ہم ویسے کیڑا مکڑیوں کی طرح پل رہے ہیں جانو. نہیں یار، اللہ تعالیٰ ایک قدم پر دیتا ہے. اب یہ جو دریا کو پار کروایا اللہ تعالیٰ نے، پتہ ہے کیا کس طرح پار ہوا؟ بنی اسرائیل جب آئے نا، اللہ تعالیٰ نے دریا کے روک دیے. دریا کے پانی ادھر آدھا ادھر. بیچ میں اللہ فرماتے کہ ہم پہاڑوں کی طرف پانی کے کرا کر دیا تھا، ادھر پہاڑوں کی طرف. بیچ میں ایسے تھا خشک تھا، یعنی یہ بھی نہیں تھا کہ پانی ابھی ختم ہوا اور وہ ہو کیا کہتے ہیں گیلا ہو، نہ گیلا نہیں تھا، وہ گزر گیا بنی اسرائیل. فرعون دیکھا کہ یہ سارا وہ اڑ رہا ہے، کیا کہتے ہیں مٹی. اس نے کہا یہ سڑک ہے. وہ راستہ سمجھ کے آپ نے گھوڑا ڈالا، سارا کے سارا اسی میں بیڑا غرق ہو گیا. سمجھ گیا نا؟ یہ اللہ کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے. کچھ لوگوں نے اس معجزہ کے پتہ انکار بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا. ایک ہوا تیز آتا ہے، پانی ادھر ادھر ہو جاتا ہے نا. اس میں پانی یوں ہوا تھا، وہ گزر گیا. جب فرعون بھی گزرنے لگے پانی آ گیا. اس طرح کی کہانیاں سناتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ سمجھے، اس کے رب سمجھے. جو مرضی وہ کر سکتے ہیں، جو مرضی کر سکتے. سمجھ گیا؟ یہ دیکھیں آسمان کے دیکھیں، چاند ستاروں کے دیکھیں. ہم سے کتنا، ہمارا زمین تو اتنا ہی ہے نا. جب ہم ہوائی جہاز میں یوں اڑتا ہے، لاہور ڈیفینس تو نظر ہی نہیں آئے گا. پھر لاہور اتنا سا نظر آئے گا. پھر تھوڑا سا آگے جائیں پاکستانی نظر نہیں آئے گا. پورا زمین ایک نقطہ ہو جاتا ہے. ایسے ہے نا. لیکن اتنا بڑا چاند ستارے ہیں، یہ کون کر رہا؟ سورج، یہ کون اللہ نے معلق کر کے رکھے؟ اللہ ہے. اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا اللہ نے. ٹھیک ہے،
اللہ نے اس نعمت کی یاد دلائی. یہ 4 نعمتیں ہو گیا. پہلا تھا فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے, دوسرا نعمت تھا کہ نجات دیا, ٹھیک ہے, فرعون کے عذاب سے. اب تیسرا نعمت ہے. یہ تیسرا نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ کھول دیا, کیا کہتے ہیں, راستہ کھول دیا. اور دشمن ان کے سامنے, وہ کہتے ہیں نا یار دشمن میں تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھو, یوں کہتے ہیں نا ہم بھی جب غصہ آتا ہے, ایسے کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تم دیکھ رہے تھے دشمن تڑپ کے مر رہا تھا, تم دیکھ رہے, کتنا ٹھنڈے پہنچو ہو گئے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, ایک اور نعمت کی یاد دلا رہا اللہ تعالیٰ. اس وقت کے بھی یاد کرو, ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا 40 دن کے. موسیٰ علیہ السلام جب اس طرف گیا, دریا پار کر کے, فرعون غرق ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب انسان کے سب سے بہترین قوم وہ ہیں ان کے سامنے زندگی گزارنے کے کیا ہو, دستور العمل ہو, آئین ہو. سمجھ آ گیا نا, بہترین قوم وہ ہے. اگر آئین میں اور آپ کے ہاتھ پر دے دیں نا, جو دنیا دیکھ رہے ہیں اس وقت, ستیہ ناس کر دیں گے. عورتوں کا اگر دے دیں مردوں کے محروم کر دیں گے, مردوں کے دے دیں عورتوں کے محروم کر دیں, امیروں کے تو غریبوں کو محروم کر دیں, غریبوں کے تو امیروں کے ستیہ ناس کر دیں گے. قانون بناتے قانون سب سے بہترین کون بناتا ہے؟ اللہ ہی بناتا ہے. سمجھ آئے گی نا, بہترین چیز ہے اللہ نے یہ دیا ہے قرآن مجید, ٹھیک ہے. اس قوم کا بھی فرعون کیا نام ہے, بنی اسرائیل بھی جب دریا پار کر کے اس طرف گزرا نا, اللہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے نا زندگی گزارنے کے طریقے بتاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کیا کریں, تشریف لائیے 40 دن کے لیے, اپنے قوم کے ادھر رکھیں, آپ تشریف لائیں, ہم 40 دن میں تورات ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ سے لکھ کر دیا. سمجھ گئے, جنت عدن اللہ نے ہاتھ سے بنایا, آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے بنایا, ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. اور تورات اللہ نے ہاتھ سے لکھ کر 40 دن میں موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا کہ یہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے, جائیں قوم کے پاس. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے, ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون, اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے نا, تم لوگوں نے بچڑے کی معبود بنا بیٹھے ہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کی ہوا یوں تو موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گیا نا, ان میں سے ایک بندہ تھا موسیٰ سامری, نام ایک جیسے ہیں, جس موسیٰ کے فرعون نے پالا وہ تورات لینے گیا ہے اللہ سے, اور جو موسیٰ مسلمانوں نے پالا اس وقت کے, وہ بدبخت مشرک بن کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تو بھول گئے ہیں. انہوں نے سارا قوم کے زیور اکٹھے کیا. اچھا یہ غلام قوم کے ایک طریقہ کار یہی ہوتا ہے, زیور جمع کرو. ہم بھی یہی کرتے ہیں نا, پوچھے نا کہ کتنے زیور ہیں, ہر عورت کے پاس وقت ہو گیا میرا خیال بھائی, یہ آیت ختم کر کے. اچھا چلو, یہ غلام قوموں کا نا یہی ہوتا ہے, زیور جمع کرو, زیور جمع کرو, زیور جمع کرو. جو اچھے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نا ان کے پاس جائیں, آپ لوگ گئے ہوں گے نا, انگریزوں کے پاس کتنا زیور ہوتا ہے پتہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک انگوٹھی ہوتا ہے, یا 2 بالیاں ہوتا ہے, یا ایک وہ کیا کہتے ہیں لاکٹ ہوتا ہے, بس اتنا ہی ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ, آدھا کلو تو بیٹیوں کو ہم دیتے ہیں, بہو کے آدھا کلو, بیٹی کے آدھا کلو. یہ کرتا ہے یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ غلام قوم کے ایک ذہنیت یہی ہوتا ہے, جتنا ہو سکے کیا کرو, زیور جمع کرو. ہم پورا زندگی وہ استعمال کرو, کیوں بیچو اور قربانی کرو. وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ برا وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ پاگل قوم ہے کہ برا وقت کے سوچتا ہے, بیوقوف قوم ہے. ہم خود برا وقت کے انتظار کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے, اچھا وقت پر استعمال نہیں کرتا. ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ پورا زندگی برتن جمع کرتا رہتا ہے جی مہمانوں کے لیے, خود پلاسٹک کے برتنوں میں کھاتا ہے. ہے یا نہیں ہے؟ لوہے کے کیا کہتے ہیں اسٹیل کے برتنوں میں کھاتا ہے. وہ خود بیٹھو یار, یہ صوفوں میں مزہ کر کے خود بیٹھو, کیوں بیٹھتا نہیں ہے؟ مزہ کرو یار, مہمان آئیں گے دیکھا جائے گا. خود نہیں بیٹھتا نہیں ہے صوفے کے اوپر, وہ چڑھا کے رکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, چادریں چڑھا کے رکھتے ہیں. پتہ نہیں اس قوم کی عقل کب آئے گی. یہ کرتے ہر گھر کی کہانی ہے, یہ ہر گھر کی کہانی. یہ لوگ بھی دیکھیں خود غلام ہے,
ان کو ذبح ہو رہے ہیں, سب کچھ ہے, تنخواہ نہیں دیتے تھے فرعون, غلام سمجھ کے کام کرا, لیکن زیور جمع کیا ہوا تھا. اور وہ سامری نے کہا کہ سارا زیور مجھے دو, سب نے دیا. اس بدبخت نے نا زمین کے اوپر نا کوئی ایسی کھدائی کر کے گائے کا شکل بنا کے نا اس سارا زیور کے جمع کر کے پگھلا کر اس کے اوپر ڈالا, اس کو سوراخ کر کے ہوا کی طرح منہ کرتا تھا. صحرا میں ہوا چلتا تھا, وہ سوراخ سے ادھر سے گزرتا تھا نا, جیسے ہوا چلتا ہے نا آواز نہیں نکلتا ہے, اسی طرح وہ کر کے آواز نکلتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ اصل خدا ہے, کیونکہ ادھر وہ ذہنی طور پر ساتھ ہو گیا تھا نا. ادھر فرعون کے لوگ بچڑے کے بہت بڑا چیز سمجھتے تھے. ابھی بھی بنی اسرائیل پچھلے سال کیا ہو رہا تھا, وہی جو یہودی 5 جانور ذبح کرنے نے پتہ نہیں کیا نام رکھا تھا آپ لوگوں نے, یاد ہے نا. بس یہ بڑا چیز سمجھتا ہے اس کو, گائے کو. ان لوگوں اس نے موسیٰ سامری نے ان کو نا وہ بچڑا بنا کر دیا. وہ جب موسیٰ علیہ السلام تختیاں اتار کر تشریف لائے, وہ رام رام کر رہے ہیں اس کے سامنے. موسیٰ علیہ السلام سار پکڑ کر بیٹھ گیا, یار اس قوم کے میں لے کے آیا ہوں, یہ قوم میں ان کے ادھر سے اتنا مشقت اپنا جان ہتھیلی میں رکھ کر اس قوم کے میں نے نجات دلایا, ادھر لے کے آیا, ادھر آ کر بھی وہی رام رام کر رہے ہیں, بت پرستی کر رہے, ادھر بھی شرک کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا, ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے اس کے بعد بھی, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. شکر مجھے یہ پڑھتا ہوں نا بالکل پاکستان کی طرح لگتا ہے مجھے. ادھر سے ہم آئے تھے اس ہندو خبیث کے ہاتھ سے, جان چھڑا کر یہ ملک اللہ نے دیا ہے, سرحد پار کر کے ادھر آیا, آ کر پھر وہی ڈانس, وہی جو وہ کرتا ہے وہ ہم نہیں کرتے. ایسے ہیں یا نہیں؟ جو رسومات وہ کرتا ہے ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مائیوں, یہ مہندی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہ جو آپ شادی کے موقع پر کرتے ہیں, مرنے پر جو مولوی کے کھلاتا ہے, تیجا کرو 40واں کرو, یہ کرو وہ, انہی سے تو لے کے آئے. ہاں, یہ مزارات ادھر بھی آباد ہے ادھر بھی آباد ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو ایک ہی پتھر کے, تم تو ہر پتھر کے جا کے چومنے لگ جاتے ہو. شرم دلاتا ہے یا نہیں دلاتا ہے؟ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ یہ جو ان کی سٹوری ہمارا سٹوری برابر لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے یہودیوں کے ساتھ ہمارا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے شرک سے محفوظ فرمائے.